عید کا مختصر طریقہ سماعت فرما لیں کہ جب آپ امام صاحب کے پیچھے مثلا کھڑے ہو گئے، اس میں اقامت وغیرہ تو ہوتی نہیں، براہ راست کھڑا ہونا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ عید میں خطبہ عید کی نماز کے بعد ہوتا ہے، جمعہ میں پہلے ہوتا ہے اور عید میں عید کی نماز کے بعد ہوتا ہے۔ لہذا سب کھڑے ہوں گے، صف وغیرہ سیدھی کریں، اس کے بعد نیت کریں گے۔ نیت اس طرح کریں گے کہ نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر واجب، 7 زائد 6 تکبیروں کے، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرے قبلہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے۔ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ آپ دل میں ارادہ کریں گے تب بھی نیت کافی ہے، زبان سے الفاظ ادا کر دینا مستحب ہوتا ہے۔ تو پھر ایک دفعہ سنیں کہ نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز واجب عید الفطر کی، 7 زائد 6 تکبیروں کے، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرے قبلہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے۔ یاد رکھیں کہ مقتدی بھی اتنی آواز سے اللہ اکبر کہے گا کہ اپنے کان سنیں گے، اور پھر ثنا پڑھی جائے گی، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک۔ ثنا پڑھ کر خاموش ہو جائیں گے۔ اب امام صاحب تکبیر لگائیں گے۔ پہلے ایک تکبیر لگے گی، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ ہمیں بھی تکبیر لگانی ہے، ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ پھر دوسری تکبیر لگائیں گے، پھر ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ پھر تیسری تکبیر لگائیں گے اور ہاتھ باندھ لیں گے۔ گویا کہ یہاں تک 4 تکبیریں ہوئیں۔ پہلی تکبیر جب ہم نے لگائی تو اس کے بعد ثنا پڑھی، پھر دوسری اور تیسری تکبیر لگا کر ہاتھ چھوڑ دیے، چوتھی تکبیر میں ہم نے پھر ہاتھ باندھے، یعنی چوتھی تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لیے۔ اب الحمد شریف ہوگی، سورت پڑھی جائے گی، رکوع سجود ہوگا۔ اگلی رکعت کے لیے امام صاحب کھڑے ہوں گے۔ اگلی رکعت میں پہلے قراءت ہوگی، اس کے بعد تکبیرات ہوں گی۔ اب امام صاحب قراءت کریں گے، الحمد پڑھی، سورت پڑھی۔ اب 3 لگاتار تکبیریں ہوں گی، اور ان تینوں تکبیروں میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا ہے، رکوع میں نہیں جانا۔ تو اللہ اکبر چھوڑ دیں، پھر اللہ اکبر چھوڑ دیں، پھر اللہ اکبر چھوڑ دیں۔ اب جب چوتھی تکبیر امام صاحب لگائیں گے تو اس چوتھی تکبیر میں بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں چلے جائیں گے، اور پھر رکوع میں چلے گئے، اس کے بعد پوری نماز مکمل کر لیں۔ تو اسی لیے ہم نے نیت میں یہ الفاظ ہم ادا کرتے ہیں کہ 7 زائد 6 تکبیروں کے، اس میں 6 تکبیریں زائد لگتی ہیں۔ چنانچہ پھر ایک دفعہ سماعت فرمائیں کہ پہلے ہمیں تکبیر لگانی ہے، اس کے بعد ثنا پڑھنی ہے، پھر لگاتار 2 تکبیروں میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا ہے، اس کے بعد ایک اور تکبیر لگانی ہے، اس کے بعد ہاتھ باندھ لیں گے۔ پھر قراءت ہوگی، رکوع ہوگا، سجود ہوں گے۔ اگلی رکعت میں پہلے قراءت ہوگی، اس کے بعد 3 لگاتار تکبیرات ہوں گی، اور اس میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑنا ہے۔ چوتھی تکبیر میں بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں چلے جانا ہے، اور پھر بقیہ نماز کو مکمل کر لینا ہے۔ نماز مکمل ہو جانے کے بعد خطبہ سننا چاہیے، لیکن فرق یہ ہے کہ جمعے کا خطبہ سننا مطلب واجب ہوتا ہے جمعے میں، بلکہ خود جمعے کی ادائیگی کے لیے شرط ہوتا ہے، اور اس کا خطبہ ادائیگی کے لیے شرط نہیں ہوتا۔ اگر کسی نے خطبہ نہیں بھی پڑھا تو عید کی نماز ہو جائے گی۔ بہرحال خطبہ خوب غور سے سنیں، اور اس کے بعد پھر آپس میں مصافحہ وغیرہ کریں، گلے ملیں، اور اپنے گھر پہ واپس تشریف لے آئیں۔ بچوں کو عید میں پیسے ملتے ہیں، سالگرہ پہ گفٹس وغیرہ ملتے ہیں، ان کا کیا کیا جائے؟ کیا یہ ماں باپ کی ملکیت میں ہے؟ جیسے عیدی وغیرہ اس کو ماں باپ اپنے استعمال میں لے سکتے ہیں کہ نہیں؟ اور جیسے سالگرہ پہ گفٹس بہت زیادہ آ جاتے ہیں، بسا اوقات بچے ایک ہاتھ سے کھیلتا ہے، باقی وہ بند گفٹ ہوتے ہیں، پیک ہوتے ہیں، تو کیا ہم کسی اور کی سالگرہ میں اس کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے، پہلے ایک شرعی مسئلہ یاد رکھیے کہ اولاد جب تک نابالغ ہے، اس کا نان نفقہ والد پر لازم ہوتا ہے۔ نان نفقے کا مطلب رہائش، کھانا پینا، لباس۔ لیکن یہ اس وقت واجب ہوتا ہے جب بچے کے پاس اپنا مال نہ ہو۔ اگر بچے کے پاس اپنا مال ہے تو باپ پہ نان نفقہ واجب نہیں، بلکہ اسی کا مال اس پر خرچ کرے۔ اگر وہ نہ کرنا چاہے، جیسے مثال کے طور پہ کوئی رشتہ دار فوت ہو رہا تھا، کسی کے بچے کے لیے وصیت کر دی، اس کو بھی 5 لاکھ اس کے بچے کو دے دینا، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اور فوت ہو گیا، بچے کے اکاؤنٹ میں 5 لاکھ آ گئے۔ اب اگر باپ چاہے تو یہ 5 لاکھ یوز نہ کرے، وہی احساناً بچے کو نان نفقہ دیتا رہے۔ لیکن اگر نہ دینا چاہے
اور یہ چاہے کہ یہ 5 لاکھ ہی بچے پہ استعمال ہو تو یہ باپ کے لیے شرعاً جائز ہے کہ اس صورت میں اب نان نفقہ واجب نہیں، کیونکہ بچے کے پاس خود مال موجود ہے۔ اسی طریقے سے اب یہ ہے کہ سالگرہ میں جو پیسے آتے ہیں، یاد رکھیں یہ بچے کی ملکیت میں ہو جاتے ہیں، اور جب بچہ اس کا مالک ہے تو بغیر ضرورت کے ماں باپ اس کو یوز نہیں کر سکتے ہیں۔ اب یوں کریں کہ وہ پیسہ، وہی پیسہ بچے پہ خرچ کر دیں، مثلا اسکول کی کتابیں ہیں، فیسز وغیرہ ہیں، کھانا پینا، حساب بنا لیں، مثلا 20,000 روپے جمع ہوئے تو 20,000 جب آپ خرچ کریں تو اس کو مائنس کرتے رہیں حتیٰ کہ بچے کا بیلنس ختم ہو جائے، گویا کہ بچے کا مال ختم، اب ماں باپ پہ پھر واجب ہو جائے گا۔ تو یہ جو پیسہ آیا چاہے اس کو استعمال کر لے، لیکن حساب کر کے رکھیں کہ نوٹ بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہاں اتنا پیسہ بچے پہ لازم خرچ کریں، گویا کہ وہ بچے کا پیسہ خرچ کر دیا، اس کے بعد اپنا کرنے لگ جائیں، اس میں آپ کے لیے آسانی اور سہولت ہے۔ اور اس گفٹ جو ہوتے ہیں یہ آپ براہ راست نہیں دے سکتے، نہ بچہ اس بات کا مکلف یا اس کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ ماں باپ کو کہہ دے میں نے معاف کیا آپ کسی کو دے دیں، بلکہ طریقہ یہ ہے کہ باپ اس گفٹ کو خرید لے اور جتنا پیسہ ہے اب اس کو وہی بچے پہ نان نفقے کے طور پہ خرچ کرے، اور اب یہ گفٹ کسی کو تحفتاً دے سکتا ہے۔ تھا کہ عید گاہ میں عید کی نماز پڑھنا افضل ہے یا مسجد میں پڑھنا افضل ہے؟ دیکھیں افضل تو عید گاہ میں پڑھنا ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز عید گاہ میں تشریف لے جاتے تھے جو مدینہ شریف کے باہر قائم تھی، اور باقاعدہ بلکہ سب کو عورتوں کو بھی وہاں پہ آنے کا حکم ہوتا تھا۔ اگر کوئی بہن حائضہ ہوتی تو سرکار پھر بھی ان کو تلقین فرمایا کرتے تھے کہ آپ آئیں اور خطبہ سماعت فرمائیے گا، نماز میں تو شرکت نہیں کر سکتی لیکن عید گاہ میں افضل ہے۔ اور اب چونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے عید گاہوں کے اندر، اگر سارے لوگ شہر کے جمع ہوں تو ہزاروں کا لاکھوں کا اجتماع ہو سکتا ہے، اس لیے اگر مسجد میں بھی کوئی ادا کرتا ہے ان مجبوریوں کے بنا پر کہ وہاں رش زیادہ ہے یا جیسے آج کل وائرس کے مسائل چل رہے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کو مسجد میں بھی انشاءاللہ مکمل ثواب حاصل ہوگا۔ کیا تھا کہ